بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں اسد اللہ خان ہوں۔ 2 دن سے میں یہ کہہ رہا ہوں اور آپ اس بات کے گواہ ہیں، جو لوگ مجھے سنتے ہیں وہ گواہی دیں گے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ حکومت نے عمران خان کو انگیج تو کیا ہے، یا مقتدرہ نے عمران خان کو انگیج تو کیا ہے، لیکن وہ اسے کچھ بھی آفر نہیں کر رہے۔ وہ عمران خان کو صرف ٹریپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کوشش ہو رہی ہے کہ عمران خان کو بہلا پھسلا کے احتجاج ملتوی کرا لیا جائے، لیکن اسے کچھ دینا نہ پڑے، ورنہ عمران خان نے تو جو اپنے مطالبات رکھے ہیں اس سے بہت کم پر بھی عمران خان راضی ہونے کے لیے تیار ہیں اس احتجاج کو ملتوی کرنے کے لیے۔ عمران خان نے آج خود اس بات کی تصدیق کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے پیغام بھیجا گیا ہے۔ علی امین گنڈا پور ظاہر آگے آئے، بیرسٹر گوہر آئے، وہ کہتے ہیں مجھے پیغام بھیجا گیا ہے، پیشکش ہوئی ہے کہ احتجاج ملتوی کر دیں تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یعنی آپ فی الحال احتجاج ملتوی کریں، اس کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ پریشان نہ ہوں، آپ فکر نہ کریں، معاملہ دیکھ لیں گے، ہو جائے گا، کر لیں گے، چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، آپ پہلے اچھے بچے بن کے دکھائیں۔ یہ پیغام عمران خان کو بھیجا گیا، اور یہی میں آپ کو کل بھی کہہ رہا تھا، پرسوں بھی کہہ رہا تھا کہ عمران خان کے پاس علی امین گنڈا پور کو بھیجا تو جا رہا ہے، لیکن کچھ مناسب آفر نہیں کیا جا رہا۔ اور عمران خان نے آج کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے شرط رکھی ہے کہ مجھ سمیت تمام قیدیوں کو رہا کیا جائے، مگر انہوں نے سنجیدگی نہیں دکھائی۔ عمران خان کہتے ہیں میں نے کہا تھا کہ جن کا ٹرائل، جن کا جو انڈر ٹرائل ہیں، جن کے مقدمات میں یا جن کے کو عدالتوں نے ضمانتیں دے چکی ہیں اور آپ نے زبردستی رکھا ہوا ہے، جیسے کہ خود عمران خان کا کیس ہے، تمام بڑے مقدمات میں عمران خان کی رہائی ہو چکی، ضمانت ہو گئی یا بریت ہو گئی، سائفر میں بریت ہو گئی، توشہ خانہ 1-2 میں ضمانتیں ہو گئیں، 190 ملین پاؤنڈ میں ضمانت ہو گئی، عدت کیس بہت ہی بھونڈا ثابت ہوا، اس میں سے بریت ہو گئی۔ تو عمران خان تو بڑے کیسز سے نکل چکے ہیں، اب ان کو ان کیسز میں گرفتار رکھا ہوا ہے جن کیسز میں عمران خان تو اس وقت گرفتار تھے۔ یعنی تھانہ نیو ٹاؤن میں جو توڑ پھوڑ ہوئی ہے وہ obviously عمران خان کی ہدایت پر نہیں ہوئی، کیونکہ عمران خان تو ہدایت دے ہی نہیں سکتے تھے، کیونکہ وہ تو گرفتار تھے۔ تو ایسے میں عمران خان یہ کہتے ہیں کہ میں نے انہیں کہا کہ مجھے میرے کارکنان جو لیڈرز ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے، جن کا اسپیشلی جن کا ٹرائل نہیں چل رہا، کم از کم ان کو تو چھوڑ دیا جائے اور مجھے رہا کر دیا جائے۔ اور پھر عمران خان کہتے ہیں کہ ان کے پاس بہت اچھا موقع تھا، یہ چاہتے تو بالکل ایسا کر سکتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کل عدالت نے مجھے ضمانت دی، اور اگر کل یہ اس عدالت کی ضمانت کی بنیاد پر ان کے پاس راستہ بھی تھا، مگر انہوں نے ایک اور مقدمہ درج کر دیا تھانہ نیو ٹاؤن میں توڑ پھوڑ کا 780 کا مقدمہ۔ تو ایک طرف آپ کی انٹینشن یہ ہے کہ آپ عمران خان کو رہائی کرنا نہیں چاہتے، اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ عمران خان اپنا احتجاج بھی ختم کر دیں۔ تو آج عمران خان نے بیسیکلی یہ اپنی کلیئر کیا ہے کہ مجھے ٹریپ کرنے کی کوشش کی گئی، مجھے بہلا پھسلا کر احتجاج کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ اور عمران خان نے آج یہ بھی کہا، انہوں نے کہا کہ ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ میں احتجاج سے پیچھے ہٹ جاؤں، میں احتجاج نہ کروں، لیکن یہ ہمارا کوئی مطالبہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ دس واز اے بگ ٹریپ فار عمران خان، فار پی ٹی آئی، اور عمران خان اس بات کو بھانپ گئے، سمجھ گئے، اور انہوں نے کارکنوں کو مسلسل وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے احتجاج کی تیاری جاری رکھیں۔ اب آج جس طرح سے خیبر پختونخوا میں علی امین گنڈا پور نے فائنل اور حتمی شکل دی ہے احتجاج کی تیاریوں کو، اس سے لگتا ہے کہ وہ جو جمعے تک کی مہلت تھی اس سے پہلے ہی نتیجہ آ گیا ہے۔ اب آج محسن نقوی صاحب جو ہے، انہوں نے ان کی جو آنیاں جانیاں بتا رہی ہیں کہ اب وہ مذاکرات کے آپشن کو ایک آپشن کے طور پر نہیں دیکھ رہے، یا وہ اس کو پرسو نہیں کر رہے، اور بلکہ وہ اب اور آپشنز کو دیکھ رہے ہیں کہ مارنا کیسے ہے، روکنا کیسے ہے، پیٹنا کیسے ہے پی ٹی آئی کو، اور یہ سارا کچھ کیسے کرنا ہے۔ اب وہ اس آپشن پہ چلے گئے ہیں، ورنہ تو دیکھیں ایک اور راستہ بھی تھا۔ ابھی پچھلے دنوں، ابھی تھوڑے ہی دن ہوئے ہیں، ایک آئینی ترمیم ہونا تھی۔ آئین ترمیم کا جب ذکر شروع ہوا تو احتجاج سے بات شروع ہوئی، اور بہت سخت احتجاج ہوا۔ 4 اکتوبر کو احتجاج ہوا، اس سے پہلے بھی احتجاج ہوتا رہا، لیکن بلاول نے پھر ایک اپنا کردار ادا کیا، اور وہ تمام سیاسی جماعتوں کو ٹیبل پر لے کر آئے۔ اس میں پی ٹی آئی بھی ٹیبل پر آ گئی، اور وہ احتجاج کا ماحول پیچھے چلا گیا، اور آئینی ترمیم جو ہے وہ ڈسکشن میں آ گئی، اور یہاں تک کہ پی ٹی آئی نے بھی کسی حد تک اپنا رول پلے کیا۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ انہوں نے پھر ووٹ نہیں کیا، لیکن بہرحال وہ مولانا کے ساتھ، یعنی سارے انگیج ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے حکومت کے پاس یہ اب بھی ایک راستہ موجود ہے کہ وہ انگیج کر سکتی ہے۔ وہ بلاول کو خیر انہوں نے خود ناراض کیا ہوا ہے، لیکن وہ سیاسی لیڈرز کو استعمال کر کے درمیانی راستہ نکالنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ جیسے عمران خان کو اس وقت قائل کیا گیا تھا کہ ایس سی او ہے، آپ احتجاج کو مؤخر کر دیں، اور وہ احتجاج مؤخر ہوا تھا ایس سی او کی وجہ سے، 14-15 کو احتجاج پھر نہیں ہوا تھا۔ تو یہ راستہ اب بھی حکومت کے پاس موجود ہے۔ حکومت کے پاس عمران خان کو دینے کے لیے بہت کچھ ہے۔ مثلا ابھی جیسے آپ فرض کریں کہ آپ عمران خان کو رہا نہیں کرنا چاہتے، اور احتجاج ہونا ہے، یہ تو حکومت کو پتہ چل گیا کہ احتجاج ہونا ہے،
حکومت کو چاہیے کہ وہ پی ٹی آئی کو احتجاج کی اجازت دے اور کوئی جگہ مختص کر دے اور کہیں کہ آپ یہاں آ کر بیٹھ سکتے ہیں، جتنے دن بیٹھنا چاہیں آپ بیٹھ جائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرض کریں کہ پریڈ گراؤنڈ دے دیتے ہیں، اب یہ ایک ایسی ریزنیبل جگہ ہے جہاں پی ٹی آئی بھی انکار نہیں کر سکتی، اور ایک ایسی جگہ ہے جہاں شہر کی زندگی متاثر بھی نہیں ہوگی، باہر سڑک بھی چلتی رہے گی، پریڈ گراؤنڈ کے اندر اگر آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن حکومت ان معقول آپشنس پہ جانا ہی نہیں چاہتی، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی بس احتجاج روکیں گے، ماریں گے پیٹیں گے، احتجاج نہیں ہونے دیں گے۔ اچھا، وہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ عدالت میں بلائیں، عدالت جب پی ٹی آئی کو کہے گی تو پی ٹی آئی کو جانا پڑے گا۔ عدالت کہہ سکتی ہے، آج تو معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس گیا تھا نا، محسن نقوی صاحب بھی گئے، عدالت یہ کہہ سکتی ہے کہ آپ چلیے ہم آپ کو اجازت لے دیتے ہیں، مگر بتائیں کہاں کریں گے، کتنے دن کا کریں گے۔ پی ٹی آئی باؤنڈ ہو سکتی ہے، پی ٹی آئی کو تھوڑا سا ریسٹرکٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن حکومت یہ کرنا نہیں چاہتی۔ اچھا، اگر حکومت کا یہ بہانہ ہے کہ تحریک انصاف پرامن جماعت نہیں ہے اور یہ توڑ پھوڑ کریں گے اور ان کو اجازت نہیں دی جا سکتی، تو پھر حکومت کے پاس تو یہ آپشن پھر بھی رہے گا۔ یعنی آج وہ یہ کر سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو اجازت دے دیں کہ جی ٹھیک ہے آپ احتجاج کریں، لیکن اگر پی ٹی آئی اپنے احتجاج کو اپنے وعدے سے مکرتی ہے جس کی گارنٹی وہ عدالت میں دے گی، اگر وہ فرض کریں F9 پارک یا پریڈ گراؤنڈ کی اجازت لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ آ کر اس میں ریڈ زون میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں، تو طاقت کے استعمال کا آپشن تو ریاست کے پاس ہر وقت موجود ہوتا ہے، طاقت کے استعمال کا آپشن تو اس وقت بھی ہوگا، وہ چاہیں تو اس وقت طاقت کا استعمال کر سکتے ہیں۔ پہلے سے کیسے کہہ سکتے ہیں نہیں ہمیں پتہ ہے کہ تم نے پرامن نہیں رہنا۔ لیکن حکومت کو اتنی سمجھ نہیں ہے کہ کشیدگی جو ہے وہ پی ٹی آئی کو سوٹ کرتی ہے، وہ حکومت کو سوٹ نہیں کرتی۔ یعنی حکومت اگر پورا شہر بند کر دیتی ہے کنٹینرز لگا کے تو پی ٹی آئی کا پرپس سرو ہو گیا۔ اگر آنسو گیس کی شیلنگ ہوتی ہے، اگر مار دھاڑ ہوتی ہے، اگر خدا نخواستہ کو جانی نقصان ہو جاتا ہے، تو اس کا فائدہ، سیاسی فائدہ تو پی ٹی آئی کو ہوگا، حکومت تو غیر مقبول ہوگی۔ لیکن حکومت کو لگتا ہے کہ نہیں، وہ سارا ملبہ جو ہے وہ پی ٹی آئی پر ڈال کر اپنی سیاست کو چمکاتے رہیں گے، وہ یہ رسک نہیں لے سکتے کہ پی ٹی آئی کو یہاں پر آنے دیں۔ اس ساری صورتحال میں جو حکومت ہے وہ ایک ایسی کمزور سچویشن میں آ گئی ہے، باوجود اس کے کہ اس کے پاس راستے موجود ہیں۔ میں نے کہا کہ وہ اسیران کو رہا کر کے اس احتجاج کو ٹال سکتے ہیں، اگر اسیران کو رہا نہیں کرنا چاہتے تو وہ دیگر جو ہے وہ طریقے اختیار کر سکتے ہیں، احتجاج کی اجازت دے سکتے ہیں، بہت کچھ ہو سکتا ہے کرنے کے لیے، بہت کچھ ہے ان کے پاس، لیکن وہ ایسا کر نہیں رہے ہیں۔ اب محسن نقوی صاحب آج بھاگے پھرتے رہے، محسن نقوی صاحب عدالت چلے گئے، انہوں نے کہا جی اجازت نہیں دی جا سکتی، جی اسکول بند نہیں کیے جا سکتے، جی جو ہے وہ احتجاج کے لیے ایک قانون بن چکا ہے، اس کی پرمیشن لینا پڑتی ہے، پرمیشن نہیں ہے تو پھر مقدمے بنیں گے۔ محسن نقوی صاحب یہ آج ساری سٹیٹمنٹس دیتے رہے، اور انہوں نے کہا کہ جی، اور پھر وہ ایک تاجروں سے بھی ایک درخواست دلوائی گئی عدالت میں، تاجر بھی چلے گئے ہیں کہ جی احتجاج کو روکا جائے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ سارا پروسیس جو ہے وہ کس طرح سے ہوتا ہے۔ اور پھر آج چیف سیکرٹری صاحب جو ہیں، وزارت داخلہ نے چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا کو خط لکھا ہے۔ وزارت داخلہ کون ہے؟ محسن نقوی صاحب ہیں۔ انہوں نے خط لکھا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ سرکاری وسائل کا استعمال ہو رہا ہے خیبر پختونخوا، اس کو روکا جائے، تو سرکاری وسائل کا کو استعمال نہ ہونے دیا جائے۔ چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا کو خط لکھا ہے انہوں نے۔ تو اس طرح کی چیزیں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا اس طرح کی چیزیں کر کے احتجاج کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر مجھے لگتا ہے کہ اب معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھ چکے ہیں، اب روکنا مشکل ہے۔ آج اس طرح کی خبریں بھی لگوائی گئی کہ ایک ایم پی او جو ہے اس کو 1 کروڑ روپے کا خرچہ پڑ رہا ہے، اگر ایم پی اے نے 10,000 بندے لے کر آنے ہیں، 5,000 بندے لے کر آنے ہیں، اس کی ٹرانسپورٹ کا انتظام کرنا ہے، اس کو کھانے پینے کا انتظام کرنا ہے، اس کو وہاں پر کوئی بستروں کا انتظام کرنا ہے، تو اس کو 1 کروڑ روپیہ پر ہیڈ کے حساب سے چارج کرنا پڑے گا۔ تو یہ تو ممکن نہیں ہے، خیبر پختونخوا کے تو غریب ایم پی ایز ہیں، اور بھائی ایم پی اے جانے، پی ٹی آئی جانے، آپ کا اس سے کیا تعلق ہے کہ وہ کیسے کھانا کھاتے ہیں، کیسے مینج کرتے ہیں؟ آپ اگر ان کو اجازت دینا چاہتے ہیں، کوئی مطلب حکومت کے لیے میرے خیال میں بڑا اچھا یہ سیف آپشن ہے کہ وہ کوئی ایک جگہ مختص کر کے پی ٹی آئی کو کہیں کہ آپ یہاں پر احتجاج کریں۔ پی ٹی آئی کے لیے خود بھی مشکل ہو جائے گا وہاں پر بیٹھنا اور لمبے عرصے تک احتجاج کرنا، وہ تھک سکتے ہیں، وہ وہاں پر بیٹھ کے اپنے شاید مطالبات کو منظور نہ کرا سکیں۔ لیکن اگر صرف 3-4 دن تک پی ٹی آئی کو پورے شہر میں انگیج کرنا پڑ گیا حکومت کو، تو خود حکومت کی اپنی سبکی بھی ہے، پی ٹی آئی کا موقف پوری دنیا میں زیادہ مؤثر طریقے سے چلا جائے گا۔ آپ دیکھیں نا، ویژول چل رہے ہوں جس میں آنسو گیس کی شیلنگ ہو رہی ہو، لاٹھی چارج ہو رہا ہو، پولیس پر پتھراؤ ہو رہا ہو، پولیس جواب میں پتھراؤ کر رہی ہو، یا دونوں طرف سے ایک دوسرے پر حملے ہو رہے ہوں، خدا نہ خواستہ کسی کی جان چلی جائے، جانی نقصان ہو جائے، خدا نہ خواستہ کوئی پتھراؤ سے زخمی ہو جائے، اس کی تصویریں آ جائیں، اور یہ تاثر چلا جائے کہ مار کٹائی ہو رہی ہے، بڑا ایک جنگ چل رہی ہے، ہنگامہ آرائی ہو رہی ہے، یہ تاثر حکومت کے لیے خود بھی خطرناک ہے، اس کے لیے پریشان کن ہے۔ اس صورتحال کو اوائڈ کرنے کے لیے وہ ایک حکمت عملی اختیار کر سکتے ہیں، لیکن وہ ایسا نہیں کر رہے، کیونکہ وہ ایسا کرنا نہیں چاہتے، کیونکہ وہ پی ٹی آئی کو مارنا چاہتے ہیں،
پی ٹی آئی پر تشدد کرنا چاہتے ہیں، مقدمہ درج کرنا چاہتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ وہ کشیدگی کو ہوا دینا چاہتے ہیں اور اس کی بنیاد پر اپنی سیاست چمکا کر پی ٹی آئی کو ایک دہشت گرد جماعت ڈکلیئر کروانا چاہتے ہیں، یا وہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ایک پرامن جماعت نہیں ہے، دیکھیے انہوں نے یہاں پر اسلام آباد میں کیا کر دیا۔ ان مقاصد کے تحت مجھے لگتا ہے کہ جو حالات ہیں وہ حکومت خود بھی نہیں چاہتی کہ وہ پرامن رہیں، حالانکہ انٹینشن حکومت کی یہی ہونی چاہیے، لیکن یہ سب کچھ جو ہے وہ نہیں ہو رہا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا گولڈن چانس حکومت نے گنوا دیا، عمران خان کو انگیج کیا گیا اور عمران خان انگیج ہو گئے، اور عمران خان نے ایک مطالبہ اسیران کی رہائی والا رکھا، اور اس میں یہ شک بھی ڈالی ہے جو میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ فوری طور پر عمران خان کو رہا نہیں کر سکتے تو چلیے باقیوں کو رہا کر دیں اور عمران خان کو خیر پشاور جیل میں منتقل کر دیں۔ یہ ایک اچھا قابل عمل حل تھا آج کے احتجاج کو روکنے کے لیے بھی، آئندہ کے احتجاجوں کو روکنے کے لیے بھی، لیکن حکومت نے یہ قیمتی موقع ضائع کر دیا، اور اب حالات تیزی سے کشیدگی کی طرف بڑھ رہے ہیں، حالات تیزی سے اسلام آباد میں خرابی کی طرف بڑھ رہے ہیں، تصادم کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور یہ خرابی، تصادم اور کشیدگی اور کاروبار کا ضیاع اور جو دیگر تنازعات ہیں، یہ سارے حکومت کو سوٹ نہیں کرتے، لیکن حکومت کو اس بات کا شاید ادراک نہیں ہے، یا وہ حالات کو ٹھیک رکھنا نہیں چاہتی۔ ادروائز اس احتجاج کو پرامن رکھنے کے لیے حکومت 1 منٹ میں اسٹریٹجی بنا سکتی ہے۔ یہ احتجاج پرامن بھی ہو سکتا ہے اور یہ بے ضرر بھی ہو سکتا ہے، اور یہ جو ہے وہ خاموشی کے ساتھ چند دن کے لیے احتجاج ہو بھی سکتا ہے، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ حکومت ایسا کیوں نہیں کر رہی یا کیوں نہیں ہونے دینا چاہتی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔